نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ تمام حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے اور درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ ان صفتوں کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ نمل میں سے ایک آیات تلاوت کرنے کا شرف پایا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس آیات کے مفہوم پر حق اور سچ کے زبان پر کلمہ جاری فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر۔ حضور نے فرمایا، جو کام صاحب شان بسم اللہ شریف سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ جس کام کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت آ جاتی ہے۔ قدرت کا عجیب نظام ہے کہ جس چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ پیدا کرتا ہے تاکہ ضرورت اس کی پوری ہوتی رہے۔ مثلا نمک کی ہر بندے کو ضرورت ہے، ہر وقت کھانے میں استعمال ہوتا ہے، تو اللہ نے نمک کے پہاڑ بنا دیے، نمک کی کانیں بنا دی۔ سمندر میں بھی بہت سارے نظام ہے کہ جس سمندر کے کھارے پانی سے بھی نمک کو بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بندہ دیکھے کہ پانی کی ضرورت زیادہ ہے تو پانی زیادہ بنایا اور اس کا حصول بھی آسان کر دیا۔ ہوا کی ضرورت زیادہ ہے تو ہوا زیادہ بنائی اور ناک کے قریب کر دی، کھینچو اور لے لو، آسانی ہو گئی۔ تو اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ضرورت زیادہ، تو مسلمانوں کو خواہ و مرد ہو یا عورت بسم اللہ کی اتنی ضرورت ہے کہ کسی دوسری آیات کی اتنی ضرورت نہیں جتنی بسم اللہ کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک پڑھنا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی پڑتی ہے۔ نماز پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غرض ہے کہ ہر نیک کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے۔ لہذا اللہ کریم نے بسم اللہ اس شان سے نازل فرمائی کہ قرآن کریم کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے، اور قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں جس میں ہر صورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے سوائے سورۃ توبہ کے۔ اور اس کے الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اتنے آسان بنائے کہ دیہاتی ہو، عربی ہو، شہری ہو، اجمی ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، خواہ کس عمر میں ہو، ان کے لیے بآسانی زبان کے اوپر یہ لفظ چڑھ جاتے ہیں۔ تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فیوز و برکات سے محروم نہیں رہتا۔ ہر وہ بندہ جس کے مسلمان ہے اس کے زبان کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمے بآسانی چڑھ جاتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ارشاد فرمایا، کل ذی عمر
بالن لا یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر، فرمایا یعنی ہر کام شروع نہ کیا جائے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر، تو وہ بے برکت ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع ہوتا ہے تو اس میں اللہ کی طرف سے برکت آ جاتی ہے، اور بسم اللہ شریف نہ پڑھنا بے برکتی ہے۔ ارشاد گرامی کے مطابق مسلمانوں کو چاہیے کہ جب کھانا کھائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور جب کوئی نیک کام کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کریں۔ اگر وہ بسم اللہ پڑھ لیں گے تو اس کے اندر شیطان مداخلت نہیں کرے گا، اور کھانے کے اندر بسم اللہ پڑھی جائے گی تو مسلمان ہوگا مگر سیر ہو جائے گا، نہیں پڑھو گے تو وہ سیر نہیں ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان یستحل الطعام اللہ یذکر اسم اللہ علیہ، یذکر اسم اللہ علیہ، بے شک شیطان اس کھانے کو حلال سمجھتا ہے، یعنی ساتھ کھانے لگ جاتا ہے جس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ یہی وجہ ہے جو لوگ کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، وہ بہت زیادہ کھانے کے باوجود بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا، کہ ان کا کھانا شیطان کھا جاتا ہے۔ مگر جو حضرات کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں وہ تھوڑا کھانے میں ہی سیر ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی صاحب کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول جائے تو اسے چاہیے کہ جب ہی کھانے کے دوران اسے بسم اللہ یاد آ جائے تو اس طرح پڑھے، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، تو کھانے میں گئی ہوئی برکت واپس آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا اذا اکل احدکم فنسی ان یذکر اسم اللہ علی طعامہ فلیکل بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، جس وقت ایک تمہارا کھانا کھائے اور کھانے کے وقت کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول جائے تو کہے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ ابو داؤد میں ہے کہ ایک شخص نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا بھول گیا، کھانا شروع کر دیا، جب ایک لقمہ باقی رہ گیا تو اسے یاد آیا کہ اس لقمے کے آخر میں بسم اللہ فی اولہ و آخرہ اس نے پڑھا، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، تو فرمایا کہ اس شخص کے ساتھ شیطان کھانا کھا رہا تھا، جب آخر میں اس نے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ پڑھا تو شیطان نے سب کھانا کھایا ہوا قے کر دیا، یعنی الٹی کر دی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے تو شیطان ہٹ جائے گا، اور اس نے کھانا کھایا بھی ہوگا تو وہ الٹی کر دے گا، اور کھانے میں گئی ہوئی برکت واپس آ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مومن کے شیطان اور کافر کے شیطان میں ملاقات ہوئی، تو کافر کا شیطان موٹا تازہ اور سر پر تیل لگا ہوا تھا، اور مسلمان کا جو شیطان تھا وہ دبلا تھا، پتلا تھا، اور بڑے سر بھی گندا تھا اور ننگا سر تھا۔ کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا کہ تمہاری یہ بری حالت کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک ایسے مرد خدا کے ساتھ ہوں، جب بھی کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، تو اس لیے میں بھوکا رہ جاتا ہوں، اور وہ پیتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اس لیے میں پیاسا رہ جاتا ہوں، جب وہ سر کے اوپر تیل لگاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اسی لیے پرگندہ بال رہ جاتا ہوں، جب وہ لباس پہنتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اس لیے میں ننگا رہ جاتا ہوں۔ کافر کے شیطان نے کہا کہ میں ایک ایسے مرد کے ساتھ مسلط ہوں جو کسی کام میں بسم اللہ نہیں پڑھتا، لہٰذا میں اس کے کھانے پینے، تیل لگانے، پہننے میں ہر چیز میں شریک ہو جاتا ہوں، تو میں بالکل ٹھیک ٹھاک موٹا تازہ ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کام میں بسم اللہ پڑھی جائے اس میں شیطان شریک نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کام میں برکت رہے گی، جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں شکایت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ کسی نے دربار رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شکایت کی کہ جب میں کھانا کھاتا ہوں تو سیر نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلکم تفترقون، شاید تم اکیلے اکیلے کھانا کھاتے ہو۔ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ تعالی یبارک لکم فیہ،
اکٹھے مل کر کھانا کھایا کرو اور بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرو اور تمہارے کھانے میں برکت ہو جائے گی اور سب پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ گے۔ تو لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ گھر کے اندر مل جل کر کھائیں، دسترخوان بچھائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا ایک معمول بنائیں، تو ان میں برکت شامل حال رہے گی۔ جب مسلمان وضو کرتا ہے تو ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، خواہ یوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ والحمدللہ علی دین الاسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا وضوء لمن لا یذکر اسم اللہ علیہ، یعنی جو شخص وضو کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے تو اس کا وضو نہیں ہوا۔ اور شافعی کے نزدیک تو حدیث پاک کے ظاہری مراد یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھنے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر کامل وضو نہیں ہوتا۔ اگر بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر وضو کرتا ہے تو جس چیز کو وہ دھوئے گا اس کو وہ تو پاک ہو جائے گی، مگر اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گا تو اس چیز میں وضو کیا اس نے تو اس کا پورا جسم، پورا اعضائی وضو کی برکت سے سارے پاک ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، فرمایا کہ جمعہ کے وقت بسم اللہ پڑھنا۔ جب کوئی مسلمان اپنی منقوہہ سے جمعہ کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ ننگا ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، تو شیطان اس میں مداخلت نہیں کرے گا اور اولاد صالح پیدا ہوگی انشاءاللہ العزیز کا ارشاد ہے۔ نساؤکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو اور بھلے کا کام پہلے کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے، اور اے محبوب بشارت دو ایمان والوں کو۔ تو اس آیات میں قدموا لانفسکم، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہے کہ جب بھلے کام کرو وہ بھلا کام سب سے پہلے کر لیا کرو۔ بھلا کام یہی ہے کہ نساؤکم حرث لکم، بے شک تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو مگر بھلے کام پہلے کرو۔ تو بھلے کام یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ننگے ہونے سے پہلے پڑھ لیا کرو۔ حدیث پاک میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا، ابو ہریرہ جب تو اپنی بیوی سے جمع کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا، کیونکہ جب تک تو جنابت کا غسل نہ کر لے گا اتنے وقت تک فرشتے تیرے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اگر اس جمع سے کوئی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عطا کرے گا تو جب تک وہ زندہ رہے گی اس کے ہر سانس کے بدلے تجھے نیکی تیرے لیے نیکی لکھی جائے گی۔ اگر اس بچے کی اولاد ہوگی